ہم اس کے بارے میں ہمیشہ گوادر کے بارے میں ایک بات یاد دلاتے رہنے کی ضرورت ہے، بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ کا اس میں پوٹینشیل ہے، کیلیفورنیا سے 3 گنا بڑی، جو اس وقت سب سے بڑی ہے۔ سمندر ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا، مدینہ منورہ کے قریب بھی سمندر ہے، دور صحیح نہیں ہے۔ صحیح بندرگاہ نہیں بن سکتی، بندرگاہ جدہ میں بن سکتی ہے، بحر احمر پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ ہمارے ان سے کتنے لفظ ہیں ازبکی کے، کچھ تو میرے بھی ذہن میں ہیں۔ پلاؤ آیا بھی وہیں سے، اچھا شوربہ، پیشی کی نماز، ہاں جی، یہ ہم زہر کو کہتے ہیں نا سرائکی میں، پیشی کی نماز، زہر کی نماز، وہ پیشین کہتے ہیں، پیشین، ٹھیک ہے۔ اچھا تو نان، اچھا یہ نان بھی وہیں سے ہے۔ جو ڈشز ہے پاکستان میں یہ بھی وہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ وہ تو بہت سی ڈشز ڈشز ہیں نا، دیکھیں نا، وہ سب تہذیب میں اپنے اثرات، کچھ قدیم ہے۔ سموسا کے بارے میں کہا جاتا ہے جی سمبوسا ہے ایران سے ہے، نہیں، قدیم انڈیا میں سموسا موجود تھا، اور تلی ہوئی چیزیں انڈین زیادہ کھاتے تھے، گھی کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور دالیں ہیں، بابر بڑا حیران ہوا، اناج کے ساتھ اناج، روٹی کے ساتھ دال کھا رہے ہیں، یا سبزی کھائیں یا گوشت کھائیں، یہ کیا کھا رہے ہیں؟ اچھا، تو انگریزی مثلا اب تازہ ترین اضافہ جو ہے یہ اٹالین ہے، پیزا، جی اٹالین، اور بھی ڈشز ہیں۔ اچھا، یہ بیکری ساری جو ہے یہ یورپین ہے، ہاں جی، بیکری کا کانسیپٹ تو وہاں بیک کرنے کا تو وہاں تھا نا۔ تو پلاؤ وہاں سے، کچھ ایران سے کوئی چیزیں آئی ہیں، کچھ سینٹرل ایشیا سے آئی ہیں، پلاؤ سینٹرل ایشیا سے ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے پلاؤ سب جگہ مسلمان کھاتے ہیں، اس کی یعنی شکل مسئلہ۔ علامہ اقبال اتنے پلاؤ کے قائل تھے، کہتے تھے پلاؤ کھا کے تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کسی نے کہہ دیا ہوگا، یقین کر لیتے تھے اس طرح کی بات، خود بڑے شوقین تھے پلاؤ کے۔ اور دیکھو قوموں کی عادتیں کیسے بدلتی ہیں۔ ہمارے بچپن میں یہ پلاؤ جو ہے وہ اتنی مہمانوں کے لیے لازمی سمجھا جاتا تھا، اب کیا ہے؟ اب بریانی ہے، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس سے۔ شامی کباب، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک، گوشت وہ کیسے کھاتے تھے؟ عرب بھی اسی طرح کھاتے تھے، یا ابال کے یا آگ پہ سیک کے۔ یا آپ افغانستان میں داخل ہو جائیں تو آپ کو ادرک، لہسن، بہت سی چیزیں نہیں ملیں گی، یا برائے نام۔ اچھا چلے بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تعلقات افغانستان کے حوالے سے کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اس کے اوپر بریک سے واپس آ کے بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نئی ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ازبیک صدر سے متعلق ہارون صاحب 2 سوال ایک ساتھ پوچھ لیتی ہوں آپ سے۔ افغانستان کے اندر کیا رول اپنا پلے کر سکتے ہیں، اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ افغانستان میں وہ 300 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں، ان کے تعلقات ہیں اچھے، وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، ٹھیک، اس پہ گفتگو ہوگی، وزرائے خارجہ کا کانفرنس پہ بھی مشورہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کے اس میں ایک ان کی پیداوار ایسی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور جس کی عالمی منڈی میں بڑی مانگ ہے، چین، امریکہ، روس سب ان سے خریدتے رہے ہیں، وہ ہے ان کی کپاس بہت اچھی ہے۔ یہ نہری نظام بہت اچھا انہوں نے تعمیر کیا تھا سوویت یونین کے زمانے میں، تو پانی کا بڑا سلیقے سے استعمال کرتے ہیں وہ، یعنی فواروں سے، یہ ڈرپ، وی کین لرن فرام دیم۔ کپاس پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے وہ بہت اچھی ہے، ہوم ٹیکسٹائل خاص طور پہ، تو وہ کپاس جیسے کہتے ہیں نا، جو مصری کپاس جو ہے بہت اچھی ہے، یہ اس سے بھی بہتر ہے، وسیع و عریض میدان ہے، اور بڑی شاندار کپاس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کپاس تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، یعنی ایک زمانے میں نہیں کرتے تھے لیکن اب تو کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کپاس کے نقطہ نظر سے پاکستان ایک لحاظ سے دنیا کا سب سے اہم ملک ہے۔ سود کے نرخ فیصل آباد میں طے ہوتے ہیں، عالمی مرکز ہے۔ باقی افغانستان پہ ان سے دیکھیں، گوادر سی پیک کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں، جو بات ہم اتنی اہم ہے وہ ہم بول رہے ہیں۔ گوادر سے کراچی تک سینٹرل ایشیا کا راستہ ہے، افغانستان، ازبکستان، اور آگے اپنا ادھر روس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور یورپ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسمی دورہ نہیں ہے، 21 اپریل 2021 میں یہ ورچوئل کانفرنس ہوئی، پھر عمران خان گئے، بڑا پرتپاک استقبال، اس لیے اب انہوں نے بھی اس کا بہت پرتپاک استقبال کیا ہے، 10 معاہدوں پہ دستخط ہوئے، اب تفصیل آئے گی۔ اصل میں دیکھنا ایک چیز ہوتی ہے معاہدہ، MOU، انڈرسٹینڈنگ ہے، معاہدہ ہے کیا، ایک یہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، عملاً جو ہے
امید اس سے بہت وابستہ ہے. اور سینٹرل ایشیا کے بارے میں جو بعد میں بار بار آپ سرچ کر رہا ہوں کہ روس اور چین نے تہیہ کر رکھا ہے کہ امریکہ کو یہاں قدم جمانے نہیں دیں گے، اور یہ لوگ بھی روس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، چین کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، چین سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب نئی ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے بیسکلی کن کے لیے ہے؟ آ تو گئی، اصل میں کون اس کے حقدار ہوں گے؟ جو لوگ جن کے پاس دیکھیں نا ایمنسٹی اسکیم ایک آئی اس میں 1,30,000 آدمی نے استفادہ کیا، دوسرے 80,000 نے کیا. یہ جو تھی اپنا آخری اسکیم پراپرٹی میں جو انہوں نے مراد دی، 1,500 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی. اچھا اس سے پہلی اسکیم میں 3,000 ارب کے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کی گئے، تو ٹیکس نیٹ میں آ گیا، ٹیکس یوں ہی نہیں بڑھ گیا ہے. کئی عوامل ہیں، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جیسے کل عرض کیا تھا 5% وہ 5 سال کے لیے ٹیکس ایگزیپشن ہے. یہ معمولی نہیں ہے، 5 کروڑ روپے منیمم جو انویسٹمنٹ ہوگی. تو اس میں اسمال انڈسٹری بھی آئے تھے بڑی. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے، پہلے آتی تھی کہ فلاں اسکیموں میں انویسٹ کریں، اب ایک منفی لسٹ آئے گی کہ فلاں میں نہ کریں. یعنی آلریڈی ٹرانسپورٹ میں مثلاً ہے، ٹوبیکو میں ہے، فلاں چیز میں ہے، آلریڈی اس میں حلال فوڈ میں کریں، ٹیکسٹائل میں کریں، ایکسپورٹ اورینٹڈ حلال فوڈ میں کریں، سیمنٹ میں کریں. اچھا تو وہ دسمبر تک ہوگی یہ، اور 18 مہینے کے اندر پیداوار شروع ہو جانی چاہیے. ٹارگٹ کیا ہے؟ 50 بلین ڈالر پہ برآمدات پہنچیں، جو بہت بڑا ٹارگٹ ہے. لیکن اگر 40 میں بھی چلے جاتے ہیں آپ تو آپ کا کرائسس تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے ہارون صاحب، جنہوں نے ان کے دور کی پہلی 2 ایمنسٹی اسکیموں سے فائدہ اٹھایا، کیا وہ تیسری مرتبہ بھی اس میں آئیں گے؟ نہیں وہ نہیں، وہ تو اٹھا چکے. وہ تو دیکھو ان کے ایسٹس تو ریکارڈ پہ آ گئے. اب نئے لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور یہی دیکھیے، یہ اصل پائیدار حل تو نہیں، اصل تو ڈاکومنٹیشن ہے. ریاست کی ریٹ کمزور ہے، تو یہ گریجولی اسی طرح ٹیکس نیٹ میں نئے لوگ آتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے بھی فائدہ ہے. وہ جو نون لیگ نے تو 2% پہ کر دیا تھا، یہ بہرحال 5% پہ کر رہے ہیں. اس وقت عمران خان نے مخالفت کی. میں سنا تو سر، میرے پاس ایک کلپ پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کو فائدہ کہ ہم وی نو اٹ، بہت کلب سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ گورن کرنا اس کو بڑا مشکل ہے. اس میں پیچیدہ راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں. اگر یہ فورسی کر رہے ہیں 4 to 5 بلین ڈالر انویسٹمنٹ، جابز پیدا ہوں گی، صنعت. اچھا سکھ انڈسٹری کا یہ ہے، جو کارخانے بند پڑے وہ لیں گے تو اس کے جو پیسے دینے وہ ٹیکس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ٹیکس مطلب یہ ہے کہ ایگزمپشن اس میں ملے گی. اچھا. اور یہ ہے اگر یہ پہیہ چل پڑتا ہے انڈسٹری کا، جابز پیدا ہوتی ہیں. میں پھر کہوں گا ایک آخری مشکل فیصلہ ہے پرائیویٹائزیشن کا. وہ کارکنوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر وہ کر لیں اس کا کوئی نیا راستہ نکالیں. فرض کیجئے میں تجویز نہیں دے رہا، فرض کیجئے میں کارکنوں کا 50% حصہ دے دیں منافع میں، ملازم نہ نکالیں، ان کو الٹا حصہ دیں، اور ان کا جب شیئر ہوگا تو وہ زیادہ کام کریں گے. یہ 1,200 روپے سے یہ جان چھڑا لیں تو ہم جو ہے کرائسس سے دلدل سے نکل جائیں. جاتے جاتے ایک آخری سوال جو سیاست سے متعلق ہے، کیا مارشاء اللہ لگ سکتا ہے؟ نہیں مارشاء اللہ کا دور تک مارشاء اللہ کا امکان نہیں. عالمی حالات سازگار نہیں ہیں. ملک میں جب جمہوری عمل جاری ہے اور اس میں دیکھیے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ امکان ہے اسٹیبلٹی کا. البتہ شورش اتنی ہی بڑھ جائے کسی وقت کہ بالکل 69 جیسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہو سکتا ہے. ابھی فی الحال نہ اس کا کوئی امکان سیاستدانوں میں کو نظر آتا ہے، نہ فوج میں اس طرح کی کوئی تھنکنگ ہے. مارشاء اللہ کا کوئی امکان نہیں. لیکن سیاستدانوں کا کمال یہ ہے کہ وہ حالات بعض اوقات پیدا کر دیتے ہیں. ابھی فی الحال نہیں. ابھی 1 سال 2 سال 3 سال تو اس کے دور کا میرے خیال کا نہیں.